السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. کاشف بھائی مائک اوپر کرو. واشهد ان لا یہ شیخ کا جو مائک ہے اس کو تھوڑا اوپر لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو 5 وصیتیں فرمائی ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو 4 وصیتیں فرمائی ہیں، 5 اور 4 9. اور تیسری آیت میں پوری آیت میں صرف ایک ہی نصیحت فرمائی، ایک ہی وصیت فرمائی. کل کتنی ہو گئی؟ 10. پہلی آیت میں 5 وصیتیں، دوسری آیت میں 4 وصیتیں اور تیسری آیت میں صرف ایک ہی وصیت ہے. یعنی ایک پوری آیت کو ایک وصیت کے لیے منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو آخری وصیت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی. پہلی آیت میں 5 وصیت، دوسری آیت میں 4 وصیت اور تیسری آیت میں پوری آیت کو ایک ہی وصیت کے بیان کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو اس وصیت کی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے. اگر یہ بات ذہن میں آپ نے بٹھا لی ہے، اب ہم پہلی آیت پر الگ ترتیب بحث کرنا چاہیں گے. وصیت کا مطلب کیا ہو یہ جانیں گے. یعنی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو واٹ از وصیہ. وصیت کیا ہے وہ آپ جانیں. وصیت کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی سے یہ کہے کہ فلاں چیز کو
فنا مناسب وقت کے اوپر کر لینا، اس کو وصیت کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کام آپ اس مناسب وقت کے اوپر کر لینا اور اس طرز پر کرنا۔ وصیت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ وصیت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، ایک، اور مناسب وقت پر کرنا ہے، 2، اور تیسرے اس طرز پر کرنا ہے جس طرز پر میں بول رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وصیت کے اندر صرف یہی 3 باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں نے اردو میں وصیت کے لفظ، وصیت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں پایا۔ حیرت ہے۔ لفظ وصیت یہ عربی لفظ ہے، تو لفظ وصیت کا فل میننگ اور لفظ وصیت کا پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ وصیت کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، ایک، مناسب وقت پر کرنا ہے، 2، اور اس طریقے پر کرنا ہے، 3، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ 3 موٹی موٹی باتیں۔ چلیے اب آئیے ہم ایک طرف سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، جس آیت میں 5 وصیتوں کا بیان ہے۔ پہلے ہے لفظ قل۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہتے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے؟ اس کا مطلب اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا بھی رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ہے محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم کہو اے میرے حبیب سے ہی، آپ بولیے، آپ بولیے۔ گویا کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ خود کہہ ہی رہا ہے، اللہ کی بات ہے وہ، اور نبی سے بھی کہہ رہا ہے آپ بھی کہیے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے اور نبی بھی کہہ رہا ہے۔ بات کتنی اہم ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تعالو، آؤ، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کم آن، آؤ۔ عربی میں آؤ کے لیے، آؤ، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ جا مانے آنا، آتا مانے آنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تعالو کا لفظ آیا گیا کہ آؤ۔ آخر اس لفظ میں کون سی بات ہے کہ آؤ بلانے کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ عربی میں جب کہا جاتا ہے تعالو، تعالو کہہ کر کے بلایا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بلند مقصد کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ بات اور کسی لفظ میں نہیں ہے۔ ایک بات بولوں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ اس کلمے کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ کلمے سے زیادہ بلند مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف بلایا جائے؟ حواجی، تعالو، آؤ۔ جب تعالو کہہ کر کے کہا جاتا ہے آؤ تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کسی بلند مقصد کی طرف بلانا، یہ مطلب ہے۔ لہذا آؤ کے لیے نہ جا کا لفظ آیا نہ آتا کا لفظ آیا، بلکہ تعالو کا لفظ آیا۔ اچھا آؤ، آگے آؤ، اتلو، اتلو، میں تم سے بیان
اللہ یتلو کا مطلب ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے کہنا. میں ایک بار بولتا ہوں پھر بولتا ہوں پھر بولتا ہوں پھر بولتا ہوں. یہ اتلو کا مطلب ہے. آؤ میں تم سے بار بار کہوں کیا؟ ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے. نکتہ دیکھو. ما معنی الحرام؟ حرام کسے کہتے ہیں؟ ما معنی الحرام؟ کہتے ہیں چیز حرام ہے. کیا بھی حرام کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے المنع الشدید، سختی سے کوئی چیز منع کی جائے. انگلش میں کہتے ہیں اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، یعنی سختی سے منع کر دیا گیا ہو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا. اس کے لیے آتا ہے لفظ حرام. ما حرم، اللہ نے کیا چیز حرام کر دیا ہے. اور حرام کا مطلب ہوتا ہے المنع الشدید، سختی سے منع کرنا، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، کرنا ہی نہیں ہو. اچھا ایک نکتہ یہ ملا. چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ رہے تھے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تكفرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. رواه أبو داود في كتاب الأطعمة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الأطعمة میں لائے. راوی حضرت عبداللہ کے پاس ہے. یہ پوری روایت پڑھ دی گئی. یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. جی حدیث کو پورا کوٹ کرنا ایک مشکل عمل ہے. جی اور یہ کرنا چاہیے. نبی نے جیسا کہا لفظ میں آپ کے لفظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. جی حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ کھاتے تھے، کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزیں چھوڑ دیتے تھے کراہت کی وجہ سے. تکفرن ہے کراہیتن، ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. گویا انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، کچھ چیزیں حلال کر رکھی تھی. فبعث اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا. وانزل کتابہ، نبی بھیجا گیا، کتاب بھیجی گئی. واحل حلالہ، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا. وحرم حرامہ، ایک چیز کو حرام کیا. فما احل فهو حلال، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے وہی حلال ہے. وما حرم فهو حرام، اور جو چیز حرام کر دی وہی حرام ہے. وما سکت عنہ فهو عفو، اور جو چیز نہیں بیان فرمائی، جس چیز سے سکوت فرما لیا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. معفو عنہ. یہ تو اس میں بتایا گیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے. یعنی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی کسی چیز کو حلال کرے. بندے کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی کسی چیز کو حرام کرے. ایون نبی کو بھی اختیار نہیں جب تک اللہ اسے حرام کرنے کے لیے نہ کہے. اپنے اوپر آپ نے شہد حرام کر لیا تھا، حکم آیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے جس چیز کو تیرے لیے حلال کرتے تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ آپ کیسے اس کو حرام کرتے؟ اس کا مطلب نبی کو بھی وہ اتھارٹی نہیں ہے. جب تک اللہ کا حکم دے کوئی بھی کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ دیکھو ما حرم ربکم علیکم. اچھا ایک نکتہ یہ ہے یہاں کہا گیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. اللہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، رب کہا. مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نکتہ یہ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا. ماں باپ رب نہیں ہوتے، مربی ہوتے ہیں. لڑکا بخار میں مبتلا ہو، آئس کریم مانگے، ماں باپ دے دیں گے؟ کسی بیماری میں بچہ مبتلا ہو اور اس بیماری کو بڑھا دینے والی کسی چیز کا مطالبہ کرے تو ماں باپ مربی ہے کبھی نہیں دیتے. ربکم لا کر کے نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے حلال اللہ نے کر دی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، اور جو چیز تمہارے لیے حرام کر دی وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے. اس کو استعمال نہ کرو. یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. ہاں جی یہ نکتہ ہے.
قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم. اس میں علیکم ربکم نہیں کہا گیا, ربکم علیکم کہا گیا. پہلے ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. جی کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے؟ پہلی چیز بیان کی جا رہی ہے. کیا چیز اللہ نے حرام کی؟ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کچھ بھی. ہم لوگ اتنا ہی کہتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جملہ غلط ہے. اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو, یہ آدھی بات بول رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, کچھ بھی شریک نہ کرو. یہ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, اتنی خطرناک چیز ہے. حدیث اس طرح وعن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس فكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاری کی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الشہادات میں لائے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا, ارے بھائی یہ بڑا گناہ تو ہے, یہ بڑا گناہ, یہ بڑا گناہ, یہ بڑا گناہ, یہ بڑا گناہ. ایک گناہ, ایک بڑا گناہ, اور ایک بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ. اکبر الکبائر, اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہے وہ؟ الاشراک باللہ. جی بات, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ابھی ہم آگے آئیں گے دوسرے پوائنٹ پہ. تو الاشراک باللہ. اور آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بنائے ہوئے تھے, شادہ صاحب بیٹھے, جلسا وکانا متکئا, ایک بنائے ہوئے تھے, بیٹھے. کہا الا وقول الزور, جھوٹی گواہی. یہ بہت خطرناک چیز ہے, جھوٹی گواہی. اور اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اور فما تعالی اتر رہے ہو, آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. حتیٰ قلنا, یہاں تک کہ ہم نے کہا, ہماری تمنا یہ ہوتی نہیں کہ ہو سکتا, کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. آپ کرا دیتے الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی. بار بار آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. نہیں تو ہو سکتا. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اور عجیب بات یہ ہے, اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. سب سے بڑی حرام چیز ہے شرک, اور اس حرام چیز کا کوئی ارتکاب کرے تو سب سے بڑی نعمت جنت اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. اس حرام کا ارتکاب آپ نے کیا تو سب سے بڑا حرام کام ہے. اگر اس حرام کام کا تم نے ارتکاب کیا تو سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. یہ قرآن حکیم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ حرام چیز کرو گے تو یہ چیز حرام کر دی ہے. بدنصیب و مشرک کہ وہ شرک کرتا ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. یہ پہلی وصیت ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر. دوسرے نمبر پہ حقوق الوالدین. کیا کہا گیا؟ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ دوسرا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بیان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ واحد ہستی ہے, ماں باپ میں سے باپ. بچے کو اگر اس کے بدن کا پورا خون جب جائے وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے بدن کا پورا خون نکالا, مگر میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ واحد ہستی ہے باپ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پڑھا لکھا ہے. ماں کے پاس فون آتا ہے, بڑھ کر کے فون اٹھاتی ہے. بچہ MBBS کر رہا ہے, بچہ کہیں انجینئرنگ کر رہا ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, کیا تکلیف ہے؟ تو ماں بات کر رہی ہے, اچھا پیسے چاہیے, دور کھڑا باپ سنتا رہتا ہے,
بیوی سے اس کو کہہ دو میرے بچے تو محنت سے پڑھائی کر، پیسے کی تکلیف نہیں میں تجھے بھیجا۔ دور کھڑا بول اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ تم سے کم پیار کرتا ہے۔ ماں تو اپنے پیار کا اظہار کرتی رہتی ہے، باپ اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں ڈوب کر کے دیکھو تو پورا سمندر نظر آئے گا محبت کا۔ لہٰذا ماں باپ کی قدر کرو۔ جی جی حکم ایسا لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ ارے ابا کو کیا معلوم ہے؟ اچھا ہم تھے نالائق بیٹے، ابا کو کیا معلوم ہے؟ جس نے بچپن میں تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا تو باپ کو بول رہا ہے ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ امی کو کیا سمجھتا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے یہ کہتے ہوئے؟ باپ کو اپنا گردہ بھی دینا پڑے دے دے بچے کے لیے۔ کمال کی نعمت ماں باپ، بے غرض محبت ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، کہ بھائی کیوں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا کہ انہوں نے تمہارا بچپنا سنبھالا ہے، اب یہ بچپن میں آ گئے ہیں۔ منہ میں دانت رہی تھے انہوں نے سنبھالا، اب تمہارے منہ میں دانت نہیں، سنبھالو تم نا، مزاج سے کوئی تکلیف نہ ہونے پر۔ پہلی وصیت شرک نہیں کرنا۔ دوسری وصیت ماں باپ کے ساتھ احسان۔ اچھا ایک نکتہ بتاؤں، ایک جگہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہاں احسانہ کیوں؟ یہ نکتہ تفسیر کا ایک طالب علم بتا سکتا ہے، سب کے بس کا روک نہیں ہے۔ احسان کرو، احسان میں حروف زیادہ ہے، احسان 5 حروف ہے، حسنہ میں 3 حروف ہے۔ بتایا گیا مفسرین یہ کہتے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا، اور ماں باپ اگر مسلمان ہے تو ان کے ساتھ احسان ہونا، جی احسان ہونا ان کے ساتھ، اور تمہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی وصیتیں ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، سب بڑا گناہ ہے، جنت حرام ہو جاتی۔ دوسرے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرتے رہو۔ تیسرے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو غریبی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ دیکھو ایک جگہ آتا ہے خشیت املاق، یہاں خشیتہ نہیں ہے خالی املاق، تو وہاں خشیت املاق ہے اور یہاں املاق ہے، یہاں خشیتہ نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ املاق کہتے ہیں کہ ابھی حال میں وہ غریب ہے، حال ہی میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بچے کو قتل کر دے رہا ہے، زندہ درگور کر دے رہا ہے، خاص طور سے لڑکی کو۔ اور جہاں خشیت املاق کہا گیا، ابھی پیسے ہیں، غریبی ہے، وہ ابھی پیسے ہیں اس کے پاس، غریب نہیں ہے وہ، لیکن ڈر رہا ہے کہ یہ لڑکی یہاں رہے گی کھائے گی تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، تو وہاں پر خشیت املاق کہا گیا۔ املاق میں پیسہ موجود نہیں ہے، فقر موجود ہے، اس وجہ سے وہ بچی کو زندہ درگور کر دے رہا۔ اور خشیت املاق کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ موجود ہے، ڈر رہا ہے کہ بیٹی کو پالوں گا تو یہ جو پیسہ میرے پاس ہے یہ خرچ ہو جائے گا، لہذا یہاں من املاق ہے اور وہاں خشیت املاق۔ اچھا ہم املاق کا ترجمہ کرتے غریبی، تو فقر کیوں نہیں ہے؟ فقر میں اور املاق میں کیا فرق ہے؟ املاقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ ایک کون سی مچھلی ہوتی ہے مثال، وہ گرئی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ملگا، ملگا بام، ملگا بام ہوتا ہے، تو بم، ہاں بملا، تو وہ کا پکڑو اگر تو ہتھوا سے سڑک جاتا، ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو املاق کا مطلب املاقہ ہے ملسا، ملسا کا ملسا ہے چکنا، چکنا، اگر جو چکنی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں آتی نہیں ہے، تو ایسے املاق لایا گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے بملا ہاتھ سے نکل جاتا ہے،
کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن حکیم کا، فطرت کے مطابق لفظ ہے کیا یہ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، پریزنٹ غریبی، موجودہ غریبی، اس کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ، ایک صاحب تو بیوی کو حاملہ چھوڑ کے چلے گئے، بیوی کو بچی پیدا ہوئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ باپ آیا تو اس کو مار ڈالے گا، تو وہ چھپاتی پھر رہی تھی، بچی بڑی ہو گئی، جب لوٹ کر کے آیا تو اس بچی سے ملایا، بتایا پڑوس میں رہتی ہے، دھیرے دھیرے اس سے مانوس ہوتی گئی، بعد میں بیوی نے بتا دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ایک دفعہ اس کو دھوکے سے جنگل میں لے گیا اور وہ گڈھا کھودنے لگا، گڈھا کھودتے کھودتے جب مٹی اس کے بالوں کے اوپر آتی تو وہ بچی وہاں کھڑی ہو کر کے اس کے بالوں سے مٹی جھاڑتی تھی۔ بچی کو کیا معلوم مجھے دفن کرنے کے لیے لایا ہے۔ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک انسان کے ساتھ؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس بچی کو سامنے کھڑا دیا، رب تعالیٰ خود بچی سے بات کریں گے۔ اللہ، بچی کھڑی ہوئی اللہ کے دربار، رب تعالیٰ خود بات کر رہے بچی سے۔ لڑکی کی عظمت دیکھو، بیٹی کتنی عظمت والی ہوتی ہے، کتنی عظمت ہوتی ہے۔ وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے رب تعالیٰ اپنے دربار میں کھڑی کر کے بچی سے بات کرے گا۔ میرا رب تعالیٰ بچی سے بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی سے بات کی جائے گی، رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں بچی سے، تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی حیرت کی بات تو مجھے یہاں یہ لگ رہی کہ بچی کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے رب تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں؟ لڑکیاں کتنی باعظمت ہوتی ہیں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو، خاص طور سے بیٹیوں کو، بیٹوں کو تو رکھ لیتے تھے کہ یہ لڑیں گے کمائیں گے، خاص طور سے لڑکیوں کو یہ تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی، پال پوس کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، مار دو اس کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کیا نصیحت ہے، کیا وصیت ہے، اللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور آگے کہا گیا کس لیے اس کو دفن کر رہا ہے زندہ، کیوں قتل کر رہا ہے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، پہلے خون کہا گیا، فلسفہ دیکھو، یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، تمہیں ہم دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں نا، تو اس کو بھی دیں گے۔ پہلے کہا کہ تمہیں دے رہے ہیں نا ہم، تمہیں، یہ پہلے لایا گیا، یعنی تم کو ہم روزی دے رہے ہیں تو اس کو نہیں دیں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں ہم روزی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ جیسے تم کو پال رہے ہیں اس کو پال نہیں سکتے ہم، تو روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پالنا میرے ہاتھ میں۔ لہذا نرزقکم کو مقدم کیا گیا اور ایاہم کو مؤخر کیا گیا، یہ نقطہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اللہ اکبر۔ آگے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ ما عظم قبحه من الافعال والاقوال، آدمی گندی بات زبان سے منہ سے نکالے۔ آج ایک دوست سے بات کرتا ہے، کہاں کرے تیری ماں کرے، کہاں کرے تیری بہن کرے، یہ دوست ایک دوست سے بات کر، گالی دے کر کے بات کرتا ہے، تو یہ گندی بات جو زبان سے نکال رہا ہے یہ فحشہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اب ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اندر جو اندر ہو، جیسے شرک یہ گندگی ہے، نفاق گندگی ہے، بدعت گندگی ہے، برے خیالات یہ گندگی ہے، تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ظاہر آدمی بولے گندگی بولے، بری بات زبان سے نکالے،
बुरी बात दिल में रखे तो बुरी बात दिल में रखो भी ना और बुरी बात ज़बान से निकालो मत। ये वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और यहाँ ये बताया गया मा ज़हरा को पहले लाया गया और मा बतन को बाद में लाया गया। क्यों? इसलिए कि बातिन आदमी का जाहिर नहीं होता जब तक कि आदमी उसको अपनी ज़बान से जाहिर न करे। ये नुक्ता है कि मा ज़हरा पहले लाया गया और मा बतन को बाद में लाया गया। समझ में आ रहा है? मेरी आदत है, मेरी तकलीफ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है, समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। ये वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अच्छा चलिए, वो बच्ची के कत्ल पर, औलाद के कत्ल पर तो आयत करीमा का टुकड़ा हदीस पढ़ लेते। हदीस इस तरह وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك رواه البخاري في كتاب التفسير۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت ایسے لائے حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، خالق ہے، اس کے بعد تو اللہ کا شریک لا رہا ہے۔ آخر وہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، کہ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ دیکھیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کی تفسیر میں نے اس حدیث پاک سے کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لائے اور من معان وہ حدیث پیش کر دیے۔ پھر کہتے میں نے کہا اس کے بعد کہا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے جی، اس لیے کہ زنا کے بھی درجات ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اچھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس پر بھی ایک حدیث لے لیتے ہیں جی۔ حدیث اس طرح وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کی روایت اسی طرح لائے ہیں کتاب البر والصلة والآداب کے اندر۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میزان عمل پر سب سے وزنی چیز آدمی کا اخلاق ہے۔ آج بہت سارے فساد کیچڑ ہمارا بد اخلاق ہونا ہے، ہماری بد اخلاقی بہت سارے شرور کو، بہت سارے آفات کو، بہت سارے جھگڑے اور فسادات کو جنم دیتی ہے۔ لہذا آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، فاحش الفاحش بالقول والمتفاحش المتفاحش بالعمل، یعنی آدمی گندی بات نہ کہے اور متفاحش نہ ہو، یعنی گندا عمل مت کرے۔ یہ ہے فاحش اور متفاحش کا مطلب۔ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحش، یہ ہوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اس کو حدیث سے متعین کیا گیا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حدیث سے متعین کیا گیا۔ آگے چلو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کا بلا وجہ مردر مت کرو، قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، رواه البخاری في کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ظلمن کسی آدمی کو قتل نہ کرے۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے
تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر اس قتل کے جرم کا ایک حصہ پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے قتل کی سنت رکھی ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا. پتا یہ چلا کہ کوئی نیتا، کوئی آفیسر، کوئی بڑا ایسی سنت نہ پوری چھوڑ کر کے جائے کہ لوگ اس پر عمل کرے. اگر اس پر عمل کرتے پوری سنت کے اوپر تو اس کا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے. اس لیے کہ اس نے یہ سنت قائم کی ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ. اچھا، ہم ایک فلسفے کے اوپر آتے ہیں. پہلے ٹکڑے کے اندر دل کی طہارت، طہارت قلب، شرک، اس کا تعلق دل سے. گویا کہ اگر شرک کو نکال دو تو دل طاہر ہو جائے. تو پہلی وصیت